اب آخر ابھی دو پوائنٹس ہمارے اور رہتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے امام خمینی کی تکفیر کی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس گفتگو کا تعلق جواد نقوی صاحب کے ضمن گفتگو سے کیوں بنتا ہے وہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہم ایک آخری جو پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے حوزہ علمیہ کے ایک اخلاقیات کے جو استاد ہے معیدی صاحب، انہوں نے جواد نقوی صاحب کے بارے میں ملت تشیع یا اپنے اہل تشیع کے لوگوں کو کیا مشورہ دیا، اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اچھا، یہ جو نجفی صاحب کی ہم نے بات شروع کی، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، پاکستان میں جو چند ایک مراجع پیدا ہوئے ہیں شیعوں میں، اس وقت دو مراجع تھے، ایک حیات ہے بشیر نجفی صاحب لیکن وہ نجف میں رہتے ہیں، دوسرے تھے جو واقعتاً حقیقتاً مرجع تقلید تھے، وہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب تھے۔ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی توضیح مسائل اور اس کے علاوہ ان کی 15-20 بہت پائے کی کتابیں ہیں، بلکہ زیادہ کتابیں ہیں۔ عقائد پہ انہوں نے کام کیا، فقہ پہ کام کیا، انہوں نے تفسیر فیضان الرحمن 10 جلدوں میں بڑی پائے کی تفسیر ہے۔ تو اچھا، اہل تشیع میں سے جو لوگ عرفان کے یا تصوف کے جو سخت ناقدین ہیں، ان میں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب سر فہرست ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات کے بعد سید جواد نقوی صاحب نے ان پہ گفتگو کی، ان کی فکر پہ، فلسفے پہ، ان کی حیات پہ۔ اس گفتگو میں انہوں نے ان کے علمی پہلو، علمی خدمات اور پاکستان میں نصیریت اور شیخیت اور اپنا غالیوں کے خلاف جو ایک علم اصلاح اٹھایا شیعہ دنیا کے تشیع کے اندر جو مصلحین تھے، ان میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان سب پہ جواد نقوی صاحب نے بات کی۔ تو اس گفتگو کو کرتے ہوئے آغا جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی ان کی کچھ تنقید جو ان پہ کی، ان کی کمزوریوں پہ کوئی ایک دو بات کی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی محمد حسین نجفی صاحب نے خمینی صاحب کی تکفیر کی ہے۔ ایک تو یہ دعویٰ کیا انہوں نے، اور دوسرا دعویٰ سید جواد نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے تصوف یا عرفان کے خلاف کتاب لکھوائی، اور اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے ان کی تکفیر کی۔ اب یہ دو حصے ہیں اس گفتگو کے، ایک تو یہ کہ تکفیر والی، اس میں ہم ابھی بات کرتے ہیں اور ذرا اس پہ تفصیل طلب بات ہے۔ دوسری جو بات انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کتاب لکھوائی ہے، تو اس میں میرے خیال سے جواد نقوی صاحب کو جو ہے نا وہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اشتباہ ہوا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان کی شاگرد کا کہہ کر، اس کتاب کا نام ہے، عنوان ہے تحفہ صوفیہ، ٹھیک ہے؟ تحفہ صوفیہ معروف بفرق بین شیعہ و صوفیہ۔ مؤلف اس کے نعمت علی صدوق قمی صاحب، سلطان الافاضل ایم اے، مکتبہ ثقلین سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کچھ علماء شیعہ علماء سے اس پہ تقاریض انہوں نے اس پہ لکھوائے ہیں، یعنی ایک کتاب آپ لکھتے ہیں تو اس پہ علماء یا اس فیلڈ سے متعلق لوگ اس پہ تقریض لکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 12 سے لے کر غالباً 15 تک، ہاں، اس کے اوپر جناب مستطاب سرکار آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب نے اس پہ ایک تقریض لکھی ہے۔ اب یہ بات میرے خیال سے جواد نقوی صاحب نے جو منسوب کی ہے، جو کہا کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کتاب لکھوائی، یہ بات اس وقت بھی کہی گئی جب یہ کتاب چھپی تھی۔ اچھا، گزشتہ دنوں اس کتاب کے مؤلف جو ہے نعمت صاحب، انہوں نے خود ایک ویڈیو بنا کے اس پہ بہت مفصل گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جواد نقوی صاحب نے بالکل غلط بات کی۔ اچھا، اس پوائنٹ کو لے کے شیعوں کے کئی جو علماء جو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جواد نقوی صاحب پہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے، ان کی کوئی لغزش زبان یا ان کی کوئی بات کو پکڑ کے ان کے رگیدنے، ان کی آپریشن کرنے کے لیے، تو ان میں سے کچھ مولویوں نے اس کو بہت ایشو بنایا، یہاں تک کہا گیا کہ عدالت ختم ہو گئی ہے، اب جواد نقوی جو ہے وہ امام جمعہ نہیں بن سکتے فلاں، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا۔ اب اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپی بھی تھی تو اس وقت بھی یہ بات مشہور ہو گئی، بقول ہمارے اس دور کے جو باشعور جو لوگ موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں، اس وقت بھی یہ بات ذرا پھیلی کہ بھئی یہ کتاب حقیقتاً ڈھکو صاحب کی ہے، انہوں نے یہ کتاب اپنے شاگرد سے لکھوائی، ٹھیک۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس بات کے لیے اب بھی اس کے ماننے والے بہت کچھ لوگ ہوں گے، جن میں سے نقوی صاحب بھی ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتہ سید جواد نقوی صاحب نے اپنے اس بیان کی تردید کی یا اس سے معذرت کی یا غلط فہمی
کا کہا یا وہ ابھی بھی اس کے قائل ہوں گے، تو یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی۔ اب چونکہ مصنف نے بھی اس کی تردید کی اور پھر ڈھکو صاحب کی اس کے اوپر مستقل ایک کتاب بھی، جس کا بھی ہم حوالہ دیں گے تصوف کے تردید کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بڑی قیاس ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھوائی ہوگی، اور جس انداز سے انہوں نے شیعت کے اندر اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا حسین نجفی صاحب مرحوم نے، تو ان سے یہ بعید نہیں ہے، ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے یہ تصوف پہ کتاب یا عرفان کے خلاف کوئی کتاب لکھنی ہے تو وہ کسی شاگرد سے لکھوائے۔ البتہ اس کی وہ جو تقریض ہے، اس تقریض سے میں کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ بھئی یہ جو تکفیر والی بات کی گئی وہ کہاں تک درست ہے۔ پہلے ہم اس تقریض سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، پھر وہ بنیادی پوائنٹ آپ کو بتائیں گے جہاں پر تکفیر والی بات ہے، اور وہ جواد نقوی صاحب کی بات درست ہے کہ وہ تکفیر کی گئی ہے، لیکن ڈھکو صاحب نے نام لے کر معین تکفیر نہیں کی، اصولی طور پر بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں ایک جو گروہ ہے وہ عرفان اور تصوف، آپ دام جو بھی لے لیں، وہ اس کے بالکل خلاف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع کا تصوف سے لینا دینا ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ائمہ معصومین کے کچھ اقوال اور احادیث بھی موجود ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر شیعہ تاریخ کے اندر بہت سے ایسے علماء رہے جنہوں نے تصوف اور عرفان دونوں کو رد کیا، ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر موجود ہے جو ضد عرفان ہے، جو ضد تصوف ہے، اور بلکہ وہی لوگ ضد فلسفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ اور عرفان اور یہ جو چیزیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل نہ اس کو پڑھنا چاہیے نہ اس کو پڑھانا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک جو بڑی شخصیت ہے وہ آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب بھی تھے، وہ تصوف اور عرفان دونوں کو ایک چیز سمجھتے تھے اور اس کے بالکل خلاف تھے۔ اب ہم آگے تھوڑی سی اس پہ تفصیل سے اس لیے بات کریں گے کہ شیعہ دنیا میں خود شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے حوالے سے جو مختلف موقف موجود ہے وہ کیا ہے، اور دونوں پائے کے طرف علماء تھے، جو ان کے حامی بھی تھے جو ان کے خلاف بھی تھے۔ امام خمینی صاحب نے وہ بہت انہوں نے تعریفیں بھی کی ہوئی ہے، شیخ اکبر کو پڑھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، عرفانی آدمی تھے، اور ہر عرفانی جو ہے وہ شیخ اکبر کو پڑھے بغیر کہاں سے عرفانی رموز اور اسرار سے وہ آگاہ ہوگا۔ پھر آگے کام یہ کیا کہ امام خمینی نے ایک اس کی شرح بھی لکھ دی، ٹھیک ہے، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم کے عنوان سے۔ تو اب اس کے اوپر بات تو مستند ہو گئی نا کہ وہ نہ صرف ان سے متاثر تھے بلکہ ان کے بالکل معترف بھی تھے، اور ان کی فکر کی انہوں نے شرح بھی لکھی۔ اب جو تصوف اور عرفان کے خلاف شیعہ علماء اور مراجی ہے وہ وحدت الوجود والے فکر، اور جس کو عرفان کہا جاتا ہے وہ اس کو بالکل کفر اور زندقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ تو اس کو محض گمراہی تک کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کفر اور زندقہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ نجفی صاحب نے اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے ان کے ایک شاگرد نے بقول وہ لکھی، اور اس کتاب پہ جنہوں نے تقریض لکھی، اس تقریض میں نجفی صاحب اس کی ابتدا جن الفاظ سے کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائے۔ پہلے نقوی صاحب لکھتے ہیں بِاسمہ تعالی، بقول ڈاکٹر اقبال اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کفر کہے زندقہ کہے وہ بھی الفاظ موجود ہے، لیکن صرف اسی پہ آپ غور کر لیجئے نا کہ اسلام ایک دین ہے، اس کے اندر تصوف جو ہے اجنبی پودا ہے۔ ہمارے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان میں جہاں پر اس سے بات کی تو انہوں نے اس کو متوازی دین قرار دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ انہوں نے علامہ اقبال والی بات کوٹ کی کہ بقول ڈاکٹر اقبال اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ اقبال نامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ تصوف کیا ہے؟ فلاسفہ یونان کے مزعومات، یہودیت کے نظریات، عیسائیت کے معتقدات اور ہندوؤں کے خرافات کے ملغوبے کا نام ہے۔ اس کے بنیادی اصول 2 ہیں: انسان کا براہ راست خدا سے مکالمہ، نفس انسانی کا حقیقت مطلقہ یعنی خدا کے ساتھ مل جانا جسے وصال یا فنا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اجنبی پودے والی اقبال کی بات انہوں نے بالکل درست ہے، دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ یونان کے فلاسفہ یونان کے مزعومات، یہودیت کے نظریات، عیسائیت کے معتقدات، ہندوؤں کے خرافات کا مجموعہ ہے۔ آپ سوچ لیجئے بات کہاں پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تصوف یا عرفان کو مانتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو وہ کس چیز کو اپنا رہے؟
فلاسفہ یونان کے مضمومات کو، یہودیت کے نظریات کو، عیسائیت کے معتقدات کو، ہندوؤں کے خرافات کو اپنا رہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل طے ہو گئی یہ بات. اچھا، بعینی ہی یہی بات جو سنیوں میں جو تصوف کے خلاف ہے، جس کو ہم خاص طور پر سلفی یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں، جو اپنے نسبت شیخ ابن تیمیہ کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، خیر یہ پھر کئی بات کریں گے. تو وہ بھی جب تصوف کے اوپر حملہ آور ہوتے، یا جو غامدی صاحب ہے ان کو آپ لکھ لی، یا جو ہمارے علامہ پرویز صاحب یا اہل قرآن وغیرہ، وہ سب تصوف کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، تو ان سب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تصوف اسلام میں اجنبی پودا ہے، اور یہ یہودیت، عیسائیت، ہندوازم اور فلاسفہ یونان کے خرافات اور ان کے مضمومات کا مجموعہ ہے. یہ سب نے اس کو یہ قرار دیا. اسی کو یہ بات بھی نجفی صاحب نے بھی یہ بات کی. اچھا سنیوں میں جن لوگوں نے تصوف پر تنقید کی، ان میں سے ان کا ایک جو نقطہ ہے تنقید کا، وہ یہ ہے کہ بھئی تصوف جو ہے نا، اس کا سنیت سے کیا تعلق ہے؟ تصوف جو ہے وہ تشیع سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا، لیکن شیعہ کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد نجفی صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں اور سخت الفاظ دیکھیے: تصوف کے ساتھ اسلامی کا پیوند لگانا بلا تشبیہ ایسی ہی بے جوڑ اصطلاح ہے جیسے اسلامی شراب خانہ یا اسلامی جوا خانہ. ہر باخبر انسان جانتا ہے کہ جس طرح شراب خانہ یا جوا خانہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح تصوف کا بھی اسلام سے کوئی ربط نہیں. تصوف کا سنگ بنیاد وحدت الوجود یا ہمہ اوست کے نظریے پر قائم ہے، جو سراسر غیر اسلامی نظریہ ہے. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں، اب یہ تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو تصوف ہے، اور تصوف تو سارے شیعہ خلاف ہے. نہیں، اب تشیع کے ہاں، شیعوں کے ہاں جو لوگ اس کو قائل ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس کو عرفان کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزیات میں اور بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن نفس سے شے تو موجود ہے نا، جس کو ہم روحانیت یا تصوف کہتے ہیں، وہ عرفان کے نام سے موجود ہے. تو اب وہ غلط فہمی بھی آیت اللہ العظمہ حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ دور فرما رہے. لکھتے ہیں، موجودہ دور میں بعض جدت پسند لوگوں نے تصوف کا نام عرفان رکھ دیا ہے، اور بدنامی سے بچنے کے لیے صوفیہ کرام کو عرفاء کا نام دیتے ہیں. ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. آج جن لوگوں کو عرفاء اسلام کا نام دیا جاتا ہے اور بڑے شد و مت سے ان کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو مذہبی طور پر مذہب حق کے سخت مخالف اور عقیدتاً اس قدر باطل نواز تھے کہ ان کے دور کے فقہاء اسلام اور علماء اعلام نے ان پر کفر و زندقہ کے فتوے لگائے، اور کئی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اس میں سے سب سے پہلے تو شیخ اکبر ہی آتے. ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ سے ان کے حامیوں کی تعداد بھی بہت ہے اور ان کے مخالفین کی بھی، لیکن اس کے علاوہ جو کیفر کردار تک پہنچ گئے، تو اب وہ یا تو طبی موت کی طرف اشارہ ہے، یا جو ان کو سزائیں دی گئی، منصور حلاج وغیرہ اس طرف. اس کے بعد تو یہاں پر بھی یہ کلیئر ہو گیا. انہوں نے کہا یہ جو عرفان کا نام آپ نے تصوف کو دے دیا، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ کو ڈکو صاحب نے بتا دیا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، اسلام میں تصوف کس طرح آیا اور اس کی بارگاہ میں کس طرح بار پایا ہے، یہ ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسلام میں تصوف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تصوف اور اسلام دو ایسے متضاد عقائد و نظریات ہیں جو ہرگز یکجا نہیں ہو سکتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں تصوف آیا اور بڑی شد و مت سے آیا. اچھا، اب یہاں پر بعینہ ہی یہ وہ بات ہے جس کو ہمارے معروف اسکالر، دانشور، فقی، مجتہد محترم جاوید احمد غامدی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام تصوف متوازی دین ہے. دیکھیں آپ جب اپنے محمد حسین نجفی صاحب نے کیا کہا کہ تصوف کا تصور، کیونکہ تصوف اور اسلام دو ایسے متضاد عقائد و نظریات ہیں جو ہرگز یکجا ہو ہی نہیں سکتے. اچھا، اب اس کے بعد آگے چل کر حسین صاحب لکھتے ہیں، نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی ان کی تقریر سے ان کی اپنی کتاب پہ ابھی ہم نہیں گئے. ٹھیک ہے، وہ جو تصوف کے رد میں جو ان کے اسٹوڈنٹ نے، جو نعمت صاحب نے کتاب لکھی، اس پہ جو تقریر ہے، اسی تقریر میں آگے لکھتے ہیں، یہی سے تشیع علوی اور تشیع صفوی میں جو فرق ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے. آج شاہان صفویہ، قاجاریہ اور آریہ مہر کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ایران میں جن لوگوں نے حکومتیں کی ان کا، اور ان کی جگہ بفضل تعالی اسلامی انقلاب آ چکا ہے اور چھا چکا ہے. دعا ہے کہ خداوند عالم اسے اپنے مقصد میں مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، تاکہ ساری دنیا پر کلمہ اسلام چھا جائے اور حق بول بالا ہو جائے اور باطل مٹ جائے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے. مگر ظاہر ہے
کہ راتوں رات کئی سو سالہ حکومتوں کے غلط اثرات ختم تو نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آج بھی ایران میں جو عرفان بافی کا رجحان پایا جاتا ہے اور صوفیوں کے متعلق جو حسن ظن پایا جاتا ہے وہ اس دور کی باقیات میں سے ہے۔ اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایران کی ہر چیز کو اسلامی ایران کی پیداوار جانتے ہیں اور سابقہ دور کی باقیات اور اسلامی انقلاب میں جو فرق ہے اسے نہیں سمجھ سکتے، وہ بے تحاشا تراجم، مضامین اور رسائل کی شکل میں تصوف کو عرفان کے نام سے درآمد کر رہے ہیں اور سادہ لو اہل ایمان کو ٹیکے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں محمد حسین نجفی صاحب نے ایک تو یہ بات کی بالکل تصوف یا عرفان، اب میں تصوف کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ شیعت کیا پھر یہ کہا جاتا ہے ہم تو تصوف کو نہیں مانتے، عرفان کو مانتے ہیں، جو ماننے والے، جو نہ ماننے والے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے حوالے سے جنہوں نے اس کو متضاد کہا، اسلام اجنبی پودا کہا، اسلام اور اس کو بالکل دو متضاد چیزیں قرار دی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ صفوی اور ان کے دور میں یہ چیز شیعوں میں آئی، یہ سب انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ایران، ٹھیک ہے، اب یہاں پر انہوں نے اس کو ایک اچھے الفاظ میں بیان کیا، تو دلچسپ بات یہ ہے نا کہ اسی اسلامی ایران کے جو بانی ہے، ٹھیک ہے، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، وہ خود عرفان کے علمبردار تھے، وہ خود عارف تھے، انہوں نے سب سے متنازعہ صوفی شخصیت جناب شیخ اکبر کی کتاب کی شرح بھی لکھی، ٹھیک ہے، تعلیقات اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ چڑھایا، ٹھیک ہے، وہ اور اس کے بڑے ان کے وہ معترف تھے۔ اچھا، اب جو تصوف اور عرفان کے مخالف جو ہم عرب دنیا میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو اس کے خلاف ہے، جو وحدت الوجود اور اس کو کفر سمجھتے شیعوں میں، ان میں سے بہت سے لوگ جو ولایت فقیہ کے خمینی تصور کے مخالفین اور جو خمینی صاحب کے ماننے والے جن کو آئی ایم ایکسس کا ایجنٹ کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں تو وہ بھی بالکل تکفیر کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ کفر اور زندقہ، اور وہ کہتے ہیں خمینی صاحب بھی کافر اور زندیق ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی اپنا شیخ اکبر کی تعریف کی، ان کی کتاب کی شرح لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ جو آغا سید جواد نقوی صاحب نے جو بات کی وہ اصولی طور پر درست تھی۔ ہاں، ایک تو شخص معین کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے نام لے کے نہیں کہا کہ خمینی صاحب کافر ہے، اس پوری عبارت کے اندر یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح سے نہیں کہی، لیکن انہوں نے جس انداز سے عرفان کو پیش کیا اور جو اس کی تکفیر کی، اس کو یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور فلاسفہ یونان کی مزعومات کا ملغوبہ قرار دیا، اسلام سے متضاد قرار دیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس عرفان کے عامل ہے، اس پہ اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کی تبلیغ کرنے والا ہے، آپ اس کا اسٹیٹس آپ بتائیں نا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نعمت صاحب جنہوں نے اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے ان کی جو ویڈیو ہم نے سنی تو اس کے اندر بھی وہ ہمیں بیچارے پریشان نظر آئے۔ بھئی ایک طرف تم ولایت فقیہ اور امام خمینی کے معتقد اور ان کو بڑا ہیرو سمجھتے ہو، ان کو دین کے عظیم جو ہے نا وہ رہنما سمجھتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، اور دوسری طرف پھر جب وہی خمینی جو عرفان کے حامی ہے، عرفان کے قائل ہے، صرف خمینی صاحب نہیں ہے، جوادی عاملی ہے، بے شمار لوگ ہیں، جو علامہ کمال حیدری ہے، یعنی پورے ایک مکتب موجود تھے جو عرفان اور فلسفے کے جو قائل مکتب ہے شیعوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو آپ پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ کی کتاب کی تقریض میں یہ بات دیکھی، پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری اس کتاب نے صوفیوں کی نیندیں حرام کر دی، اور ابھی شاید اس کا اگلا ایڈیشن بھی آ رہا ہے، ہم انتظار میں ہے کہ کتاب آ جائے تو ہم دوبارہ اس کو لے ہوئے، ابھی ہمارے پاس PDF میں موجود ہے حقیقت اصلاً۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ، اب دیکھیں آپ یہ کہیں گے بھئی آپ دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بات کی تھی، خیر یہ ایک مذاقاً میں نے بات کی، ہمارے تو ہے بھئی، ٹھیک ہے، خمینی ہو، خامنئی ہو، جواد نقوی ہو، اپنا محمد حسین نجفی ہو، جو بھی جو صاحبان علم و فکر ہے، جو دیانتداری سے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، وہ سب ہمارے علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کی اپنی جو کتاب ہے، جو انہوں نے تصوف کے رد میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابچہ ہی سمجھ لیجئے، یہ 110-11 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی ہمارے آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب نے 130 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے، اوپر آیت انہوں نے لکھی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ٹھیک ہے، یہ آیت انہوں نے لکھی ہے، اور فیدمغہ فاذا هو زاہق، پھر اس کے بعد کتاب کا نام ہے اقامت البرہان علی بطلان التصوف والعرفان، ٹھیک ہے،
یہ آیت اللہ نجفی صاحب کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے تصوف اور عرفان کی جو تنقید کی ہے اور اس کو جو بالکل اسلام سے جو متضاد قرار دیا ہے، اس کو میں بیان کرنے کے لیے صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اور اس کی آخری لائن پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ذات امام خمینی پہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی۔ اصولی بات انہوں نے کی، اور اس اصولی بات کا پھر آپ اطلاق کرتے جائیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ لکھتے ہیں بات ازاں، یہ صفحہ نمبر غالباً 110 اور 111، ٹھیک ہے، میں 110 کے سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں بعد ازاں ان عرفانی اصطلاحوں کی تشریح و توضیح علم تصوف و عرفان کے نقطۂ نظر سے کی گئی ہے۔ ہم اس مقام پر تمام علماء اعلام اور مراجع تقلید شیعان جہاں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر، صادقین کی صداقت کا دامن تھام کر اور کاذبین سے اعلان برات کر کے بتائیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے علوم میں ان اصطلاحات کا یا اس گروہ کی خود ساختہ عبادتوں جیسے ذکر جلی، خفی یا مراقبہ، یا ان لوگوں کی شریعت، طریقت اور حقیقت، یا ان کے ملحدانہ عقیدہ وحدت الوجود یا وحدت الموجود اور شہود کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو اس کا قرآن و سنت کے نصوص صریحہ سے ثبوت پیش کرے اور ہم سے منہ مانگا انعام حاصل کرے، ورنہ بصورت دیگر یہ تلخ حقیقت تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تصوف و عرفان سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے جو باہر سے لا کر اسلام میں لگا دیا گیا۔ بعینی وہی بات جو انہوں نے اپنے شاگرد کی کتاب کی تغریز میں لکھی تھی، ورنہ اس کا اسلام و ایمان سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ اصولی تکفیر، وہ سب کو بات تو ہو گئی، اس کو الحاد، زندقہ سب قرار دیے۔ اب یہ جو بات ہے، ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل بعض اسلامی ممالک میں جو عرفان کے چرچے ہیں، یہ صرف ایران ہے، ٹھیک ہے، عراق، نجف وغیرہ میں بھی کچھ ہے، لیکن اصل جو اس میں اشارہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ظاہر تو سعودی عرب کی طرف نہیں ہے، پاکستان تو مشترک ہے یہاں پر تصوف کے ماننے والے مخالف، اور اسٹیٹ کی کوئی اس طرح کی ریاستی پالیسی نہیں ہے۔ آج اور عرفان کا لفظ باقاعدہ یہ شیعوں کے ہاں یہ اصطلاح مستعمل ہے۔ ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل بعض اسلامی ممالک میں جو عرفان کے چرچے ہیں اور حقائق اسلام کا چہرہ عرفان کے نام سے بگاڑا جا رہا ہے، وہ بعینہ صوفیہ کا تصوف ہے، اور ان عرفان بافوں نے شیعہ علماء اعلام کے فتاویٰ سے خوف زدہ ہو کر عرفان کی آغوش میں پناہ لی ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ ابن عربی کی کافرانہ کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنے والے کس نے لکھی ہے؟ باقی ظاہر سی بات ہے جو سنیوں نے لکھی یا جو باقیوں نے لکھی اس پر تو بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جس طرف اشارہ ہے کہ ابن عربی کی کافرانہ کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنے والے اور اس کی ملحدانہ تحریرات کی تاویلات کرنے والے اگر صوفی نہیں تو اور کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ان کی ہے آغا صاحب کی، سید آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کی اقامت البرہان، یہ مکتبۃ السبتین سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ غالباً طباعت جو ہے اس کی ہے سن طباعت اس کے اوپر آنی چاہیے، خیر، لیکن اس کے اوپر جو اظہار تشکر ہے اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہے 30 ماہ رمضان 1432 ہجری، ٹھیک ہے، اور جو ان کے شاگرد کی کتاب ہے وہ کوئی 95 یا 96 میں وہ کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کا میں نے آپ کو پہلے جو آپ کو میں نے تحفہ صوفیہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کے اندر آیت اللہ العظمیٰ حسین نجفی صاحب کی تقریر ہے۔ اچھا، یہ دو جگہوں پر آپ کو میں نے بتا دیا، باقی ان کی تحریروں میں اور جگہوں پر بھی تصوف پہ، عرفان کے سے متعلقہ مسائل پہ سخت تنقید ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو جواد نقی صاحب نے یہ بات کی کہ بھئی آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب نے تکفیر کی ہے خمینی کی، یہ ایک لحاظ سے بالکل درست بات ہے، اس لحاظ سے کہ جو اصولی طور پر جو نجفی صاحب نے بات کی ہے آپ اس کا اطلاق کریں تو کن کی تکفیر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، شخص تکفیر معین نہیں کی انہوں نے۔ دوسرا،
وہ جو غلط فہمی ہو گئی، یا جواد نقیش نے جو بات کی کہ بھئی ان کے شاگرد سے کتاب لکھوائی، تو ان کے شاگرد کی کتاب کے اندر تقریر ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کے محرر جو ہے وہ تحریر کرنے والے وہ شاگرد ہی ہے، آغا صاحب نہیں، اپنے نجفی صاحب نہیں ہے۔ دوسری بات، اس تحفہ صوفیہ کے اوپر جو 3-4 صفحے کی جو تقریر لکھی ہے، اس میں بھی حسین نجفی صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، ان کا انداز ہے، اور جس انداز سے انہوں نے تصوف کو لتاڑا ہے، اس پہ تنقید کی ہے، اس کو غیر اسلامی اور یہودیت اور فلاں فلاں سب کو جو مجموعہ اور ملغوبہ قرار دیا ہے، تو یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب